سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک مرتبہ جہاں پر ان کی گیدرنگ ہوتی تھی، جہاں ان کا مجمع ہوتا تھا، وہاں پر تشریف لے گئے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ان کو بیان فرمایا۔ تو قوم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات اس صورت میں تسلیم کریں گے کہ جب آپ ہمارا ایک مطالبہ پورا کریں۔ اور مطالبہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پہاڑی سارا علاقہ تھا، چٹانیں تھیں یہاں پر، تو مطالبہ ان کا یہ تھا کہ یہ جو چٹان ہے، اس چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو حاملہ ہو اور جس کے بچہ جننے کا وقت جو ہے بالکل قریب ہو، اور پھر وہ اونٹنی سے ظاہر ہو کر بچہ جنے۔ تو اگر اس طرح کی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے مزید ان کو جو ہے اس کے اوپر کنفرم کیا کہ تم واقعی اس صورت میں ایمان لاؤ گے اگر میں تمہارے سامنے یہ معجزہ ظاہر کر دوں؟ تو قوم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایمان لائیں گے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ یہ معجزہ ظاہر فرما دے تاکہ یہ قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اس معجزے کا ظہور ہوا۔ کچھ لوگ پھر بھی مسلمان ہوئے تھے، بہرحال جو سعادت مند تھے جن کے جو ہے وہ نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھا تھا وہ بہرحال مسلمان ہوئے۔ اونٹنی کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہی بار بار جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے حوالے سے اپنی قوم کو جو ہے وہ کچھ ہدایات ارشاد فرمائی تھی۔ ایک ہدایت تو جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے اجمالاً، وہ سیدھی یہ ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے، قوم سمود کے اندر بہت سارے کنویں تھے لیکن ایک ان کا بہت بڑا کنواں تھا جس پر قوم کی ایک اکثر حصے کا دار و مدار تھا پانی کا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی کنویں کا پانی پیے گی، اور جس دن یہ کنویں کا پانی پیے گی اس دن کوئی دوسرا فرد کنویں سے پانی نہیں لے گا، کیونکہ اونٹنی وہ سارے کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اور دوسرا دن جو ہے اونٹنی پانی نہیں پیے گی، جو قوم کے لوگ ہیں وہ پانی بھریں گے، وہ پانی پئیں گے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایک ایسا کوئی درمیانہ سا کام نہیں ہے کہ بھئی تم اگر اس کی پیروی کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کر لو گے تو بھی جو ہے نا کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ اونٹنی ایک عظیم معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے اس کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بھیجا ہے، لہذا اس کے حوالے سے محتاط رہنا۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ قوم سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کے باری کے دن کے بارے میں محتاط رہنا۔ تو یہ بطور خاص ان کو کہہ دیا گیا، لیکن پھر وہ قوم نے وہی کیا جو ان کی سرکشی تھی، جو ان کا تھا۔ اونٹنی کے بارے میں دوسری چیز وہ یہ تھی کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور قوم کے پاس اس دن پانی جو ہے وہ کنویں نکالنا نہ ہوتا تھا ان کو، تو اس دن اونٹنی دودھ دیا کرتی تھی، اور اتنی کثیر مقدار کے اندر دودھ دیتی تھی کہ وہ قوم کی سیرابی کے لیے وہ کافی ہوا کرتا تھا۔ اب چونکہ وہ اس طرح کی پابندیاں ان کے نفس کے اوپر شاق تھی کہ بھئی ہم جو ہے وہ اپنے علاقے سے پانی نہ بھرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اب انہوں نے آپس کے اندر منصوبہ بنایا کہ بھئی ہم جو ہے نا اس اونٹنی ہی کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں قرآن پاک میں متعدد مقامات و اس کی متعدد تفصیلات جو ہے وہ بیان کی گئی۔ تو ایک جگہ فرمایا گیا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ قوم کے اندر جو ہے 9 افراد ایسے تھے جو فسادی تھے، جو زمین پہ فساد برپا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، اونٹنی قتل کر دیں گے تو ہماری یہ جو باریاں مقرر ہیں پانی کی یہ ختم ہو جائے گی اور ہمیں پانی جو ملنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، تو اب اس کے لیے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ یہ جرات کرے، لیکن پھر جو ہے وہ ایک عورت کو تیار کیا گیا، اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک اور عورت کو پیش کیا، یعنی 2 عورتوں نے مل کر اپنے جال میں پھنسا کر ان لوگوں کو تیار کیا کہ ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیں گے اگر تم اس اونٹنی کو شہید کر دو، قتل کر دو۔ تو اس کے اوپر جو ہے پھر ایک کدار نام کا آدمی تھا اور اس کے ساتھ بقیہ افراد تھے، یہ تیار ہوئے اور انہوں نے پھر اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس کو بھی پھر قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، اور یہ شخص کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، قرآن پاک نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ قوم کا بدبخت ترین آدمی تھا۔
کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی اعلانیہ نافرمانی کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم معجزے کو جو ہے اس نے جو ہے نا وہ چیلنج کیا. تو قرآن پاک کے اندر ہے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها کہ قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا جب ان کا بڑا بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو اس کے بعد فرمایا فکذبوہ، قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، فعقروها، اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. کونچیں یعنی اس کی جو پنڈلیوں کی پیچھے والے جو موٹے پٹھے ہوتے ہیں اس کو کونچیں کہا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اونٹنی زمین پر گری اور خون بہہ بہہ کر وہ شہید ہو گئی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور فرمایا کہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کو برسایا، فسواہا، اور ان کو برابر کر کے رکھ دیا. موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاچ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ ہی زیارت ہے اور متبرک ہے، ہر جگہ دیکھنے والی اور الحمدللہ برکت حاصل کرنے والی ہے. مگر آج جس جگہ پر ہم موجود ہیں مدینہ طیبہ کے ایک علاقے میں ایک بہت ہی تاریخی میوزیم بنایا گیا ہے. آپ اس میوزیم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے گیٹ پہ کھڑے ہیں، اندر جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کیا کچھ موجود ہے. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ. یہ مقامات مقدسہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیا کچھ یہاں موجود ہے. اس وقت جو یہ ایک تصویر موجود ہے یہ وہی درخت ہے جب پیارے آقا علیہ السلام شام تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر جو تجارت کا سفر تھا اور تجارت کے تاجروں کے قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. ابھی بچپنے کا عالم تھا اور ایک درخت کے پاس آپ نے قیام کیا تھا، اس درخت کے سائے میں آپ بیٹھے تھے اور بحیرہ نامی ایک راہب نے پیارے آقا علیہ السلام کے اندر وہ جو علامات نبوت تھی وہ پہچان لی تھی. اور اس وقت بحیرہ نے آپ کے چچا کو کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو واپس لے جاؤ کیونکہ یہ اس کے اندر میں نے جو ہے وہ نبوت کی نشانیاں پائی ہیں. بچپنے کے عالم میں میرے آقا علیہ السلام نے جس درخت کے پاس قیام کیا، جس درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، یہ وہ درخت ہے. اور جو نقشے بتاتے ہیں پہلے سیریا میں تھا اور اب بتا رہے ہیں کہ یہ اردن میں یہ حصہ کٹ کر جس کو ہم جارڈن بھی کہتے ہیں، یہ اردن کے اندر یہ جگہ موجود ہے. رحمت کی ہو جائے نظر اب، رحمت عالم ذات تیری ہے، تو لجپال کریم ہے آقا، تو لجپال کریم ہے آقا، تیرے کرم کی آس بڑی ہے رحمت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیو، اب آپ ایک دو تین مشکیزیں دیکھیں گے. یہ جس کو چھاگل بھی کہا جاتا ہے کچھ زبانوں میں، جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے. پہلے عرب لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن یہاں جو تین مشکیزیں ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں. اب یہ مبارک مشکیزیں ہیں، سبحان اللہ. اگر انہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا تو بھی بہت متبرک، اور میرے آقا کے استعمال میں آئے تو سبحان اللہ. ساقی حوض کوثر
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس مشکیزے کو استعمال کیا، سبحان اللہ، ان فضاؤں میں ان کے قریب کھڑے ہو کر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سبحان یا الہی، گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام عطا فرمائے۔ رحمت کی ہو جائے نظر اب، رحمت عالم ذات تیری ہے، تو لجپال کریم ہے آقا، تو لجپال کریم ہے آقا، تیرے کرم کی آس بڑی ہے رحمت کی۔ میرے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، پرانی یادیں تازہ ہو رہی کہ پہلے کیا کیا مدینہ منورہ میں تھا۔ ابھی ایک تصویر ہم نے دیکھی ہے، اس سبز جالیوں کے آگے ایک محراب تہجد بنی ہوئی تھی، جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مقام آج بھی موجود ہے، مگر اب یہ محراب موجود نہیں ہے، تو موقع ملے تو انشاءاللہ وہاں جا کے تہجد کی نماز ادا کی جائے، نوافل ادا کر کے اب برکتیں لوٹی جا سکتی ہیں۔ تو آپ محراب تہجد دیکھ لیجیے، یہ سبز جالیوں کے پاس۔ سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہاں بڑے قدیم زیورات موجود ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہی میں سے ایک کنگن وہ بھی ہے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استعمال میں بھی رہا۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی مبارک چیزیں ہیں، ان کی بھی زیارت کریں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک کونین، مالک جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بہت سارے اختیارات ہیں آپ کے پاس، بلکہ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے۔ تیری عطا کا رنگ جدا ہے، باب کرم ہر وقت کھلا ہے، فرش زمین پر عرش بری پر، فرش زمین پر عرش بری پر، تیرے کرم کی دھوم مچی ہے، تو لجپال کریم ہے آقا، تیرے کرم کی آس بڑی ہے، تو لجپال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گویا ساری دنیا میں مدینے کی خیرات بٹ رہی ہے، مگر سادہ زندگی آپ کا اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے خاندان والوں کا یہ خاصہ رہا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر آپ کا گھر کیسا سادہ تھا کہ آپ جب اپنے گھر کے کام کاج کرتی، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، اپنے گھر کے کام کاج کرتی تو بہت تھک جاتی، ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بی بی فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے پاس غلام اور کنیز آئے ہیں، اپنے لیے کچھ خادم مانگ لو تاکہ یہ گھر کے کام کاج میں تم جو تھک جاتی ہو وہ تمہیں تھکنا نہ پڑے اور آسانی ہو جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، کچھ کنیز یا غلام عطا فرما دیجیے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یقیناً جتنے غلام چاہتے عطا فرما دیتے۔ شہزادی یہ کونین ہے، پیارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے،
بہت پیار فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقیناً آپ بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم سہولت دیں, مگر قربان جائیے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا اے فاطمہ, جو حدیث پاک کا مفہوم ہے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرو, اور رات کو جب تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ پڑھنا تمہاری تھکن کو دور کر دے گا. اور رہتی دنیا کے لیے تسبیح فاطمہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے یہی واقعہ ہے. اور علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا شخص کام کرتا ہو دنیا میں جو بڑا مشقت والا ہو, تکلیف والا, وہ تھک جاتا ہو, تو رات سونے سے پہلے اگر یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کی بھی تھکن دور ہو جائے گی. تو اس واقعے سے دیکھیں تمام دنیا کے لیے کیسا پیارا بدنی پھول ملا. میں جس جگہ کھڑا ہوں, میں یقین کریں کہ میں خود سوچ رہا ہوں کہ کہاں آ گیا ہوں, کہ یہ جو مبارک چکی ہے ہاتھ سے جو پیسنے کا, جو یہ جس کو سل بٹا بھی آپ کہہ لیں, یہ بھی پیسنے کی ایک چیز ہے. تو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استعمال میں رہی. اور ہو سکتا ہے یہ وہی گھر کی چیزیں ہوں کہ جس پر آپ کام کیا کرتی ہوں, اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کہا ہو کہ آپ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم مانگ لیں. تو آپ سوچئے کہ ان چیزوں پر ممکن ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک ہاتھ لگے. اللہ تعالیٰ ان مبارک تبرکات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. پہلے تو آپ ان کا دیدار کر لیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہیں اور کچھ یہ پرانے زمانے کی چیزیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کے استعمال میں رہی ہوں. یہ بھی جس کو سل بٹا کہہ لیں, جس سے چیزیں پیسی جاتی ہیں, پتہ نہیں ہر زبان میں مختلف اس کے الفاظ ہوتے ہوں گے. اسی طرح یہ بھی کچھ چیزیں پیسنے کے لیے یہ دو پتھروں کو درمیان سے جس طرح کچھ بنایا جاتا ہے. اپنے اویس و بلال کا صدقہ, اپنے پیاری آل کا صدقہ, اپنے اویس و بلال کا صدقہ, اپنی پیاری آل کا صدقہ, بخش مجھے بھی عشق کی دولت, بخش مجھے بھی عشق کی دولت, تیرے گھر کس شے کی کمی ہے, بخش مجھے بھی عشق کی دولت, تیرے گھر کس شے کی کمی ہے, تو لجپال. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ, ہو سلام عاجزانہ, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.